پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا. سرکار سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو عبادت بہت کرتی ہے، بہت عبادت کرتی ہے، بے پناہ عبادت کرتی ہے، لیکن اس کی زبان اتنی کڑوی ہے، اتنی کڑوی ہے کہ اس کی زبان سے لوگوں کے دل چھلنی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ عورت عبادت بہت کرتی ہے. اور ایک عورت ہے جو عبادت کم کرتی ہے، 5 وقتہ نماز پڑھ لی، تھوڑا سا کبھی تلاوت تھوڑی سی کر لی، کوئی زیادہ عبادت نہیں کرتی، لیکن اس کی زبان اتنی اچھی ہے کہ ہر کوئی اس سے بات کر کے اس سے محبت کرنے لگتا ہے. میرے آقا یہ بتائیں، عبادت گزار عورت اور کم عبادت گزار، یہ دونوں عورتوں میں جس کی زبان کڑوی ہے وہ اچھی ہے یا جس کی زبان میٹھی ہے وہ اچھی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جو عبادت بھلے کم کرتی ہو لیکن زبان سے کسی کو نہیں دکھاتی، وہ عورت اس عبادت گزار سے افضل ہے، افضل ہے. اخلاق درست کرو اپنے. آج اخلاقی گراوٹ کا حال یہ ہے کہ جو ماں کل تک اپنی بچیوں کے سامنے کچھ باتیں پردے میں بھی کہنے میں شرم محسوس کرتی تھی، آج میں ماں بیٹی بیٹھ کر کے وہ سارے مناظر دیکھ رہی ہوتی ہیں. اب حیا کی دیوار ٹوٹ چکی ہے اور بے حیائی کا بازار گرم ہو چکا ہے. دنیا نے من بنا لیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کچھ تھا یا نہ تھا لیکن اخلاق کی دولت سب سے بڑی تھی. چھین لو ان سے یہ دولت تاکہ ان کی پہچان ختم ہو جائے. آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری گلی کوچوں کا حال یہ ہے کہ ہماری صبح ہوتی ہے تو جھگڑوں سے اور رات ہوتی ہے تو جھگڑوں سے. بڑی عجیب سچویشن ہو چکی ہے. چینج کرو اپنی زندگی کو، چینج کرو اپنی لائف کو. اب ایک آخری اخلاقی دستور آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. بس اب جو حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں اسے سنیں. حالانکہ قرآنی اخلاق پر اگر میں گفتگو کروں تو اس کے لیے بھی کافی لمبا وقت درکار ہے، لیکن میں آج اس طرف جانے کی بجائے میں تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ اخلاق کے سلسلے میں ایک احساس آپ کے اندر پیدا کر سکوں اور اس کی قیمت آپ کو بتا سکوں. جانتے ہیں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دے. جیسی صحبت ویسا سوال. اعلیٰ صحبت میں بیٹھے تھے تو اعلیٰ سوال کر رہے ہیں. اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیں کہ سرکار اعلیٰ اخلاق کیا ہے. حضور نے صرف 3 جملے فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو اعلیٰ اخلاق 3 چیزوں میں ہے. جو تمہیں محروم رکھے اسے تم عطا کرو. جو تمہیں محروم رکھے اسے تم عطا کرو. جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو. اور جو تم پر ظلم کرے اسے تم معاف کرو. یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق بتائے. آپ ذرا سوچو، اب یہ تینوں صرف حضور نے بتائے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل اس پر عمل کر کے بتایا. آپ ذرا دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلے ہی معاملے کو دیکھیں. جو تمہیں محروم رکھے انہیں تم عطا کرو. مکہ والوں نے حضور کو کتنا محروم رکھا اور حضور نے مکہ والوں کو کتنا عطا فرمایا. آپ ذرا دیکھیں رسول اعظم سے رشتہ توڑنے کی کوشش کی گئی لیکن مدینے کے تاجدار نے رشتہ ایسا جوڑا کہ خود ہی سے نہیں جوڑا، خدا سے بھی مصطفیٰ جان رحمت نے جوڑ دیا. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں
کہ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ پیغمبر رحمت کو مکی کی زندگی کے اندر جتنا ستایا گیا تھا، جب فاتح مکہ بن کر میرے آقا مکے میں داخل ہوتے ہیں، سب کو یہی تھا کہ آج کوئی بچے گا نہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ وہی کر سکتا ہے۔ انقلاب صرف زبان سے نہیں آتا، کردار سے بھی آتا ہے، اپنے اقوال سے ہی نہیں آتا، اپنے افعال سے بھی آیا کرتا ہے۔ ہمیں خود کو بھی سنورنا ہوگا، کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈالنا ہوگا۔ میں بہت مشکور ہوں اس پروگرام کے سلسلے میں، اور بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ہماری جماعت کے عظیم عالم دین حضرت علامہ مفتی عبدالستار رضوی صاحب مدظ اللہ العالی، اور منبر رسول پر جلوہ گر علماء کرام کی ایک باوقار جماعت کو، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے حسین بھائی اور سنی دعوت اسلامی کے ذمہ داروں کو، جنہوں نے 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دھوم دھام سے منا۔ دھوم دھام سے مراد کیا ہے؟ بہت شان کے ساتھ اور بہت اچھے پیمانے پر منانے کے سلسلے میں آج اس تقریب کے ذریعے آغاز کیا ہے۔ اور آج سے ہمیں یہی عرض کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ہم آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، آپ کی تعلیم پر لبیک کہتے ہیں۔ آپ آئے ہی اس لیے تھے کہ اخلاق کو مکمل کر دیں، جس کو خود حضور نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اور 1500 سالہ جشن کے پہلے سے ہم مزاج بنا لیں، ماحول بنا لیں، سوچ بنا لیں کہ اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈالیں گے۔ ہزار دنیا بے وقوف کہے، دنیا تو ہر اچھے انسان کو بے وقوف کہتی ہے، ہر اچھے انسان کے سلسلے میں تانا کشی کرتی ہے، لیکن ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں کرنی۔ جس کے سبب سے اللہ نے دنیا بنائی، اس مدینے کے تاجدار کا خیال کرنا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی سے گفتگو کرتے تو مسکرا کر گفتگو کرتے۔ ان کی بیوی نے کہا لوگ کیا کہیں گے، آپ ہنستے ہی رہتے ہیں، پتہ نہیں لوگ آپ کے بارے میں کیا گمان کریں۔ فرماتے ہیں میری شریک حیات کان کھول کر کے سن لے، دنیا کیا کہے گی مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں نے تو مدینے کے تاجدار کو جیسا دیکھا ہے ویسا کر رہا ہوں۔ دنیا کی پرواہ مت کرو، اور عزت ملے گی تو مدینے کے تاجدار کے نقش قدم پر چل کر کے عزت ملے گی۔ اور تو تم بھی سنور جاؤ، اپنے بچے کو قیمتی گیجٹ برتھ ڈے کے اندر دینے کی بجائے انہیں اچھی اخلاق دو۔ حضور سے پوچھا گیا ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کون سا ہے؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ اچھے آداب اور اچھے اخلاق ہیں۔ یہ سکھاؤ، بچوں کی نوک پلک درست کرو، ان کے عادات و اطوار کو کیر کرو، اور ان کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو۔